علی بھائی سناؤ جی، جی جی بھائی، کہاں سے تشریف لائے السلام بھائی؟ علیکم۔ علیکم السلام۔ میں پاکستان جنگ سے ہوں، پہلے بھی 2-3 دفعہ بات ہو پاکستان چکی ہے جنگ، آپ سے۔ جی سر کیا حکم ہے جی؟ ہاں، جی سر۔ حکم کیا کرنا ہے جی آپ سے 2-3 سوال میں نے کیے تھے شروع میں ہی۔ میں مطمئن نہیں ہوں آپ کے جوابوں تو سے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن آج مطمئن نہیں پھر تو سے دوبارہ کیوں آئے وہی بھائی؟ سوالوں کو ساتھ جے کہ وہی مطمئن سوالوں نہیں کو ہے تو ملا واپس کے کیوں آپ آئے؟ سے سوال کرنے لگا ہوں۔ ہیں؟ مطمئن نہیں ہے تو پھر واپس کیوں آئے ہیں؟ کسی اور کے دروازے کو واپس کھٹکھٹاتے؟ آپ کے دروازے کو کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ جو آپ بیٹھے ہوئے نا، آپ کی ویڈیوز میرے پاس جب سامنے آتی ہیں نا تو مجبور کر دیتی ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں بھائی، یہ اگر دیکھیں ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو دھیان نہ رکھیں، دیکھیں کوئی بھی حق بات ہو، میں قرآن سے زیادہ بڑا ہوں، تو نہیں ہوں نا، اللہ سے بڑا تو نہیں ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہیں ہوں۔ اگر آپ اس کو نہ سنیں نہ سمجھیں تو آپ مطمئن نہیں ہوں گے۔ آپ قرآن کی بھی اگر اچھی طرح آپ سے نہ قرآن پڑھیں۔ سے کریں گے اب تو اب ہم اب, ضرور اب سن مطمئن لینا، ہوں گے۔ آپ اگر سن لینا ادھر بھائی، ادھر کی بات کریں گے تو مطمئن سن نہیں لینا ہوں گے بھائی، نا۔ سن لے بھائی۔ اگر آپ جی جی، قرآن بھی میں اللہ جو چیز فرماتا ہے اس کو نہ سنیں، اس کو نہ سمجھیں، تو اس سے بھی کوئی ہوں، آپ کو اطمینان نہیں آئے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی اگر نہ سنیں نہ سمجھیں، کیوں آپ نہیں کو آئے وہ گا؟ اطمینان نہیں کیوں ہوگا۔ نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں ہوں۔ آئے گا؟ اگر آپ ادھر ادھر کی نہ کریں تو چلیں ضرور بھائی، یہ آئے گا۔ اگر قرآن نہ بھی چلیں سنیں، شروع کرتے ہیں جی۔ حدیث نہ بھی سنیں، پھر کو بھی ان کو اطمینان آئے گا۔ یہ عجیب چیز ہے۔ اب آپ نے ٹھیک ہے نا میری بھائی؟ بات سمجھی ہے؟ میں نے کہا کیا ہے؟ اب بات کا بتنگڑ کیوں بنا لیتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی اگلا بندہ بولتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ قرآن کی بات کریں، حدیث کی بات کریں، ہم ضرور سنیں گے۔ میں آپ آپ کو ادھر عرض ادھر کر کی رہا ہوں بات نا، کریں آپ گے نے وہ میری بات ہمارے سنی بس میں نہیں ہے، نہیں ہے۔ آپ ہر دفعہ میری بات ٹھیک ہے، کاٹتے ہیں۔ آپ نے میں میری نے بات کو الٹا کر دی ہے۔ آپ میری بات او الٹا بھائی، کر گئے ہیں کہ میں ہماری نے یہ کہا ہے۔ بات، عرض یہ ہے کہ ہماری بات تب آپ سمجھیں گے، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، کہ آپ ہماری بات کو سنیں۔ اگر سنیں گے نہیں، دھیان نہیں رکھیں گے نا، پھر آپ سمجھ نہیں جائیں گے، پھر آپ شکایت کریں گے کہ مجھے اطمینان نہیں ہوا ہے جی۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ دنیا کے چلیں جی، اب کتنا بھی، سوال شروع اب کریں۔ سن لو نا پلیز، دنیا کا کتنا بڑا محقق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بڑا عالم نہیں ہے، ان کی بات اگر کوئی نہ سنے نا، تو پھر بھی کسی کو اطمینان نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں اطمینان نہیں ہوگا، اگر نہیں سنے پیغمبر کی بات کو، وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اگر آپ کوئی سوال مجھ سے کرتے ہیں نا، تو شرط یہ ہوگا کہ آپ پھر مجھے بولنے دیں گے، بات کاٹیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جس انداز سے میں جواب دوں گا، اسی جواب کو آپ سنیں گے، پھر اعتراض ہوگا تو اعتراض، جب جواب ختم ہوگا تو اعتراض کریں گے۔ صحیح ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اوکے اوکے، کیا اچھا سوال ہے سر، بتاؤ۔ مختصراً تھوڑا سا مجھے بتائیں، ہوں مختصراً تھوڑا سا، لمبی تمہید ہوں میں نہیں جانا، تھوڑا سا مختصراً بتا دیں کہ صحابی اور شیعہ کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کس کے نزدیک صحابی کی تعریف؟ صحابی صحابی کی تعریف صحابی مختلف ہے۔ صحابی آپ کس کو بولتے ہیں؟ صحابی آپ کس کو بولتے دیکھیں، ہیں اور شیعہ صحابی کس کا کو بولتے ہیں؟ تعریف مختلف ہے، مختلف لحاظ سے مختلف ہے۔ ہوں ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ صحابی کو اگر دیکھ لیں، ہوں لغت میں، عرف میں اس کے اور معانی ہیں، اور جماعت عمریہ کے نزدیک اس کے معنی اور ہیں، اور آج کل اس کا معنی جو ہے جماعت عمریہ کے کثرت استعمال کی وجہ سے متاثر ہو چکا ہے۔ صحابی کا ہوں مطلب لغت میں یہ ہے، کوئی ہوں شخص آپ کے ساتھ رہا ہو، چاہے کچھ عرصہ چاہے لمبی عرصہ، یہ لغت کے لحاظ سے، ہوں وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بھی شخص ہوں کسی کے ساتھ رہا ہو، چاہے اس سے محبت کرتا ہو چاہے اس سے دشمنی کرتا ہو، اگر وہ ساتھ رہا ہو، یعنی ساتھ والا، یہ لغوی لحاظ سے۔ عرف کے لحاظ سے اگر ہوں دیکھا جائے، عرف میں، عرب کے عرف میں، کہ اگر کسی کو کسی کا صاحب بولتے ہیں، تو وہ اس کو، یعنی وہ اس کے شاید کہ کچھ عرصہ رہا ہو ساتھ، زیادہ عرصہ رہا ہو، کم نہیں کچھ زیادہ رہا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو عرف میں اس طرح کہ وہ بھی دلالت نہیں کرتا کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے، دوست ہے، دشمن ہے، مخلص ہے، اس پہ دلالت نہیں کرتا، یعنی صرف صحبت حاصل ہوا وہ کچھ عرصہ، اس کو کہیں گے صاحب، یہ عرف میں۔ لیکن آج کل مسلمان جس معنی میں صحابی کو استعمال کرتے ہیں، وہ اس معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ ہر ساتھ والے کو نہیں کہتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ ٹھیک ہے نا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اور اس نے اسلام کا اظہار کیا ہو، اور پھر مرتد نہ ہوا ہو۔ اگر مرتد ہوا ہے تو دوبارہ پھر توبہ کی مسلمان بناؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر مرتد ہوا ہے تو دوبارہ توبہ کر کے مسلمان بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے وہ ایک لمحے کے لیے دیکھے، دور سے دیکھے، بات نہ بھی کرے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نہ بھی سنے، چاہے دیکھے بھی نہ، اندھا ہو،
لیکن وہ یعنی پیغمبر کہیں ہیں تو وہ ساتھ سے گزرے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی تو وہ صحابی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ ہوں، اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ زیادہ عرصہ رہا ہو ہوں، یا کم عرصہ رہا ہو، وہ اس کی کوئی لحاظ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ہوں، کلمہ پڑھا ہو، بس ختم ہے۔ بعد میں مرتد ہوا ہو، اگر مرتد ہوا ہے تو پھر صحابی نہیں ہے، اگر مرتد ہوا ہے تو دوبارہ مسلمان ہوا ہے تو صحابی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ ٹھیک ہے۔ ہوں، جی سر۔ آپ کے نزدیک یہ اصطلاح ہے صحابی کی کہ جس نے حضور پاک علیہ السلام نہیں، کو دیکھا ہو، ان میں کی نہیں صحبت کہتا، میں اختیار کہتا ہوں کی، آپ کے مسلمانوں نزدیک کے کیا ہاں۔ ہے؟ میں یعنی آپ اپنی بتائیں، آپ کس ہاں کو میں بولیں گے؟ بتاؤں یہ مسلمانوں کے ہاں آج کل اہل سنت کے کتابوں میں جائیں گے نا، صحابی اسی کو کہتا ہے۔ اب ابن حجر الاسقلانی کی کتاب ہے نہیں نہیں، وہ کہتے ہیں، اب آپ سن لو کیا کہتے ہیں؟ پلیز تم سن لو نا، الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں صحابہ کی یہی تعریف کرتا ہے۔ میرے نزدیک یہ کہ صحابی کوئی ہوں، شرعی اصطلاح نہیں ہے، لیکن صحابی کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، جیسے نماز ایک شرعی اصطلاح ہے، جیسے نبوت ایک شرعی اصطلاح ہے، امامت ایک شرعی اصطلاح ہے، یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے ہمارے ہوں، نزدیک۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ کسی روایت میں یا قرآن میں کس معنوں میں استعمال ہوا۔ احادیث میں ہم جب جاتے ہیں، چاہے ٹھیک ہے، شیعہ حدیث ہو، مخالفین کی حدیث ہو، وہ لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ صحابی لغوی معنوں میں یعنی ساتھ والا، کوئی شخص ساتھ رہا ہے نا تو اس کو اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ جن معنوں میں یہ آج کل استعمال ہو رہا ہے، یہ ایک معنی ہے جو بعد میں وجود میں آئی ہے۔ احادیث میں ان معنوں میں اس کا استعمال نہیں ہے۔ جی سر۔ اور شیعہ شیعہ کو آپ کیا بولتے ہیں؟ شیعہ علماء کے ہاں اس مجھے کی نہیں تعریف، معلوم وہ صحابی کی تعریف کیا کرتے ہیں، کیونکہ میں نے عرض کیا نہیں نہیں، آپ شیعہ کس کو بولتے ہیں؟ ہاں شیعہ ہم کس کو بولتے ہیں؟ شیعہ ہوں، ہم کس کو بولتے ہیں؟ شیعہ ہم اس کو بولتے ہیں، شیعہ اثنا عشری اس کو بولتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کو 12 اماموں کو مانتا ہو، امام مانتا ہو، رسول ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جانشین اور معصوم مطہر منصوب من اللہ مانتا ہو، اور ابو بکر عمر کو غاصب مانتا ہو، اس کو ہم شیعہ کہتے ہیں۔ ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ شیعہ ہونے کے لیے آپ کو یہ شہادتین بھی پڑھنا ضروری ہے، لازمی ہے، جی بالکل بالکل۔ ایسے ہی ہے؟ جی یعنی کہ سر، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ شیعہ نہیں ہوں گے؟ جو رسول اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، تو وہ تو کافر ہے، وہ شیعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ تو رہا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شہادتین کلمہ کے علاوہ جو آپ پڑھاتے ہیں، 2 دفعہ آپ نے ایک بندے کو پڑھایا، میں نے ویڈیو آپ کی دیکھی تھی، آپ نے کہا شہادتین پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ بندہ شیعہ نہیں ہوتا۔ میں وہ پوچھ رہا ہوں کہ شہادتین کلمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے شیعہ بننے کے لیے؟ تو دیکھیں، اگر کوئی، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ شہادتین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی وحدانیت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے، ہوں، دین کی اساس ہے، اس کو کوئی نہیں مانتا تو یہ نہ ہوں، ہوں، مسلمان ہو سکتا ہے نہ شیعہ ہو سکتا ہے۔ ہوں۔ نہیں نہیں، اب آگے کہتے ہیں آپ ملاتے ہیں نا تسلی نہیں ہوئی شہادتین جی۔ میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت جو آپ امام بتاتے ہیں وہ پڑھنا وہ ضروری ہے شہادتین نہیں شیعہ ہے بھائی، بننے کے وہ لیے؟ شہادتین نہیں ہے۔ کیا چیز ہے جو آپ پڑھاتے ہیں وہ ضروری ہے؟ آپ شہادتین اس میں کہتے ہیں دو بھائی صاحب سن لو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہادتین اس کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ شہادتین ہے، اچھا، دو گواہیاں۔ ٹھیک، شہادتین یعنی دو گواہیاں۔ وہ دو گواہیوں سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ شہادتین سے مراد یہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جو آگے آپ اوکے۔ پڑھتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ دین ہے، وہ جو اس سے نبی صلی آگے اللہ لا علیہ الہ وآلہ الا وسلم کے اللہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آگے آپ پڑھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں، حضرت امام بالکل حسین بالکل علیہ السلام کے بالکل، یہ بارے میں، اصل اساس دین ہے اماموں کے بارے انسان۔ میں آپ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یعنی کہ وہ نبی پڑھنا صلی ضروری اللہ ہے علیہ وآلہ وسلم ساتھ کے میں۔ بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی جیسے معصوم واجب الطاعہ اللہ کی جانب سے منصوب منصوص، جن کو اللہ تعالیٰ نے نصب فرمایا کہ ان کی طاعت پوری دنیا پہ واجب ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا شہادت دینا سب کے لیے ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ضروری ہے مطلب آپ نے ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، اس کے بعد یہ ہم، چیز پڑھنا ضروری ہے آپ کے بقول؟ بالکل بالکل ضروری ہے، کوئی اس کو نہیں مانتا تو یعنی مومن کہ نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ شیعہ نہیں ہوں گے؟
شیعہ نہیں ہوں گے، ایسے ہی مومن ہے؟ نہیں ہوں گے، جنت نہیں جائیں گے جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے پہلا سوال جب میں نے کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی، جب زمین پہ اتاری گئی یہ آیت، اس کے ساتھ ہی شیعہ مذہب وجود میں آ گیا تھا۔ یہ آپ کے الفاظ تھے، آپ نے کہا تھا مجھے، جی ہاں، ٹھیک جی ہے؟ شیعہ مذہب اس وقت وجود میں آ گیا تھا، حضور علیہ السلام نے پوری زندگی جو کلمہ پڑھایا، صحابہ کو پڑھایا، پوری دنیا کے پورے عرب میں جو پڑھایا گیا، اس میں یہ ضروری یہ پڑھایا کسی کو جو آپ جی بالکل پڑھاتے ہیں؟ پڑھا ہے جی۔ دیکھیں نبی شیعہ صلی مذہب اللہ تو علیہ وسلم، اقرأ دیکھیں بسم ربک الذی سے شروع اب ہوا، تو کس کو پڑھایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، میں نے آپ کو دکھایا تھا نا کہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے وزیر ہیں، میرے جانشین ہیں، اور اسی وقت فرمایا نا، اسی وقت جب غار میں آیا تھا، میں نے آپ کو ہوں، سنایا تھا جی ہاں کہ وہ حدیث میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا، وہ کون سی حدیث تھی؟ میں نے وہ انک پڑھ لی تھی، ترما، آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ خاموش خاموش حضور علیہ خاموش، السلام نے اب خاموش ہو کوئی جاؤ نا۔ بات سوال دیکھیں سنیں گے کہ آپ کہیں دو اور مختلف، لے جائیں گے؟ ایک منٹ میں نے آپ کو بتایا تھا اسی وقت، تو اسی وقت حدیث بھی آپ کو سنایا تھا نا، وہ تو یاد نہیں حدیث ہو آپ کو؟ میں نہج البلاغہ کی، نہیں، وہ بنیاد البلاغہ تو آپ مانتے ہی نہیں ہے نا، اس کو کیوں کون نہیں پڑھ رہے مانتا؟ ہیں؟ کیوں نہیں مانتا؟ آپ نے خود میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اس میں نہیں نہ، حضرت علی او رضی اللہ بھائی، تعالیٰ نے او پھر خطبہ دیا یہی تھا، آپ بات نے ہوئی کہا نا تھا کہ اس کو آپ مانتے ہی نہیں آپ ہیں، اس کو آپ مانتے ہی دیکھیں، نہیں ہیں، جہاں آپ آپ سن کی لو نا بات آتی بھائی، ہے وہاں آپ مانتے آپ نہیں ہیں، جہاں سن آپ کی لو، بات آتی ہے وہاں آپ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض کتابیں ہیں کہ وہ سب صحیح ہیں، بعض کتابیں ہیں کہ ان کی ہاں، اکثر روایات صحیح ہیں۔ اگر ہوں، کوئی کتاب ایسی ہے کہ اس کی سب روایات صحیح نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کی پوری جھوٹ ہے۔ تو آپ کو یہ ہوں، بات سمجھنی ہے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نہج البلاغہ کو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے سب روایات احادیث معتبر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب کا سب غیر معتبر ہے۔ ہوں، اس بات کو آپ نہیں سمجھتے؟ ہوں۔ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے آپ؟ چلیں، وہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی جو تو حق میں تو بات پھر ہو وہ آپ تو نے، صحیح پھر ہے، جو آپ آپ کے یہ حق نہ میں نہ بولے وہ کہ نا غلط ہے۔ ہم چلیں، اب نہج البلاغہ کو نہیں مدعے کی مانتے ہیں۔ بات پہ آئیں۔ آپ آپ ہر بات پہ یہ جواب دیتے ہیں، ہر بندے کو یہی کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس حجت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس حجت نہیں ہے۔ چلیں مدعے پہ آئیں، جو ہم بات کر رہے تھے اس پہ جواب دیں۔ ایک منٹ، جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، وہ یہ ہے، اس کی طرف بھی آئیں ہاں، گے، آپ کے سوال کتابیں کی طرف نہیں بھی۔ اب دکھانی، سن لو کوئی نا آپ کے بھائی، پاس دلیل ویسے بات ہے تو وہ بات کریں۔ آپ سنیں گے یا سناؤ۔ اپنی بات کریں گے؟ یہ جی کتاب ہے جی نہج البلاغہ، یہاں جی پر جی۔ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 300۔ ہوں، ہوں۔ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا، وہ دوسروں کے لیے بھی بہت مفید ہے، دوسروں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس کو امیر میں آپ کو المؤمنین نہج علیہ البلاغہ کو الصلاۃ نہیں مانتا، والسلام، فرض کر لیں پلیز خاموش ہو جاؤ۔ میں آپ کی نہج البلاغہ کو نہیں مانتا، کوئی اور قرآن کریم نہیں سے حدیث آپ نے سے دوسرا آیت سنا مجھے، او بھائی صاحب، آپ نے ہمارے میں اس کو نہیں پرسپیکٹو سے مانتا۔ نا، مجھے پتہ آپ نہیں مانتے نا، ہمارے پرسپیکٹو سے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا چلے میں تو پھر تشریف آپ لائے ہیں، قرآن سے ثابت کریں نا، جو میں آپ سے سوال کر او رہا ہوں آپ بھائی قرآن صاحب، کریم سے آپ ثابت کریں۔ دیکھیں، آپ سے جو شرط ہوئی تھی نا کہ آپ مجھے بات کرنے دیں گے، آپ نے اس شرط کو توڑا نا بار سر بار، جی، نہیں نہیں، شرط کو آپ توڑا نا، جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر وہی بات، وہ تو پیچھے جو آپ جو بھی میں بزرگ جواب بات دینے کر رہے لگا تھے، ہوں، آپ وہ کہیں سے جواب کہیں ہوتا بات ہی کو نہیں کھینچ ہوتا، کے وہ لوگ سمجھ جائیں گے چلے نا۔ جاتے ہیں۔ نہیں، وہ اب مجھے سمجھائیں، اب جو ہے سوال نا، میں میں کر رہا ہوں آپ کہ کو لوگ کر وارن، رہے ہیں۔ علی بھائی آپ ایک دفعہ بات، ٹھیک ہے ہوں، بھائی، ختم ہے، آپ ختم، آپ سے گفتگو ہی نہیں ہوگی نا، پھر آپ یہ کہہ دیں کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ جب آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے تو میں نے آپ سے پہلے شرط لگایا تھا کہ آپ مجھے بات کرنے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جواب غلط بھی ہے تو آپ اس جواب کو سنیں گے، جب آپ نہیں بات کرنے دیتے تو میں آپ سے کیوں گفتگو کروں؟ آپ بدتمیزی کرتے ہیں۔ آپ کو پاس بھلے منافق کے 3 نشانیاں ہیں نا، ایک نشانی وہی ہے، سب سے پہلی نشانی اذا وعد خلف، جب وعدہ دیتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ آپ سے جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بات کرنے دے دو، ہم نہیں کہتے کہ آپ نہج البلاغہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم تو مانتے ہیں نا، ہماری پرسپیکٹو سے، ہماری نقطۂ نظر سے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اسی وقت شیعہ مذہب آغاز ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیعہ مذہب کو حق نہیں ہے کہ اپنی کتابوں پہ یقین رکھے۔ تو یہ دیکھو، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ فرماتے ہیں، وہ آپ کی کتابوں سے بھی ثابت ہے کہ حدیث یوم الدار سے، یہاں پر فرمایا کہ نبی صلی اللہ وقد علمتم موضعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالقرابۃ القریبہ والمنزلۃ الخسیسہ۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جنہوں نے عرب کے ہیروز کو، عرب کے جنگجوؤں کو میں نے جہنم واصل کیا ہے،
وَكَسَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَّ، قبیلے ربیعہ اور مضر کے ان کے جنگجوؤں یعنی ان کے سر کے شاخوں کو میں نے توڑ دیا ہے، یعنی ان کے جنگجوؤں کو میں نے جہنم واصل فرمایا۔ اور تم جانتے ہو کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا قریبی ساتھی تھا، والمنزلۃ الخصیصہ، اور میرا کیا خاص منزلت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ، یہ تو ایک کتاب میں تو نہیں، یہ بہت ساری کتابوں میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے آغوش میں لیا جب میں ننھا بچہ تھا۔ یضمنی الی صدرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ یہ کس کو یہ شرف حاصل ہے؟ کس صحابی کو یہ شرف حاصل ہے؟ کسی کو نہیں ہے، جن کی پرورش گہوارے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ذمے لی ہے۔ وَيَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ، میں بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بستر پہ سلاتے تھے۔ وَيُمِسُّنِي جَسَدَهُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد شریف سے میرے جسد سے، میرے بدن سے مس کراتے تھے۔ وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ، اور اپنا عطر مبارک، اپنا خوشبوئی مبارک مجھے سنگواتے تھے۔ وَكَانَ يَمْضَغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلَقِّمُنِي، میں بچہ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو منہ میں لیتے تھے، اس کو چپاتے تھے، پھر اس کو نوالا بناتے تھے، میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ وَلَا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ، اس زمانے سے لے کر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے ایک لفظ جھوٹ نہیں سنا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے کوئی غداری، کوئی خطا کاری نہیں دیکھی ہے۔ میں اس پیدائش سے لے کر وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے ساتھ تھا۔ وقد قرن اللہ به صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لدن ان كان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب سے بچہ تھے، خود پیغمبر جب سے بچہ تھے، جب تک وہ ماں کی دودھ پیتے تھے، اس زمانے سے، ماں کی دودھ تو نہیں تھی ان کی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی دودھ تھی، اس زمانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک بہت بڑے فرشتے کو لگایا تھا، ڈیوٹی دی تھی کہ اللہ کی جانب سے ان کو راستے دکھاتا تھا وہ فرشتہ۔ ومحاسن اخلاق العالم، اور بہترین اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دین ابراہیمی کی اتباع نہیں کیا، نبی ہمیشہ نبی رہے، لیلہ و نہارا، دن رات وہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، تو میں جیسے ایک بچڑا ہوتا ہے، اونٹ کا بچہ ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑتا، میں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتا تھا، ان کے پیچھے چلتا تھا۔ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ أَخْلَاقِهِ عَلَمًا، ہر روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اپنے اخلاق شریف سے ایک بلند جھنڈا بلند کرتے تھے، مجھے سکھاتے تھے۔ وَيَأْمُرُنِي بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ، اور مجھے حکم دیتے تھے کہ میری اقتداء کرو، بچپن سے میں اس وقت بچہ تھا۔ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَا، ہر سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا جاتے تھے، غار حرا۔ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، وہاں پہ کوئی نہیں تھا، صرف میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، میں ان کے ساتھ جاتا تھا وہاں پر غار حرا میں۔ وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وخدیجة وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، اس وقت دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا، صرف میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، حضرت خدیجہ مسلمان تھی۔ ارا نور الوحی والرسالہ، یہ مسلمان تھے لیکن ابھی تک قرآن نازل نہیں ہوئی ہے، اقرا نازل نہیں ہوئی ہے، میں ان میں نور وحی اور رسالت دیکھتا تھا، واشم ریح النبوہ، اور میں روزانہ نبوت کا خوشبو سونگتا تھا۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، جب جبرائیل وحی لے کے آئے نا، میں نے سنا شیطان نے چیخ ماری ہے، دردناک چیخ، شیطان نے چیخ ماری ہے۔ فقلت یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا چیخ، کیا چیز ہے، اس کی دردناک چیخ ہے۔ فقال هذا الشیطان قد آیس من عبادته، یہ شیطان ہے، یہ اپنی عبادت سے مایوس ہوا ہے۔ انک تسمع ما اسمع، یا علی، جو مجھے سنائی دیتا ہے وہ آپ کو بھی سنائی دیتا ہے، وترى ما ارى، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں، الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر وانک لعلی خیر، تم میرے مشکل گشا ہو اور میرے وزیر ہو، میرے ثانی ہو، میرے قوت بازو ہو، اور آپ صحیح راستے پر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ
یہاں پر قریش کی کہانی وغیرہ یہاں پہ اس کے بعد سنایا جاتا ہے. تو جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اقرا نازل، اسی دن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ہے، اسی دن سے تشیع کا آغاز ہوا ہے. اچھا، اور پھر حدیث یوم الدار تو آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے نا.